کون ٹیکس مانگ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ طلعت صاحب میرے خیال میں نے پہلے بھی ایک بات کی ہے، اب دوبارہ وہی میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ جن لیڈی ہیلتھ ورکرز کی یا سپروائزر کی بات کر رہے ہیں وہ ایشو ٹھیک ہے اپنی جگہ، ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے، اور بالکل انہوں نے جو مجھے ابھی یاد دلایا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہید کا پروگرام تھا، اس کا لاج رکھنی چاہیے تھی، اوکے، لیکن آپ اس ایشو کو اگر میں اس کا دوسرا نام رکھوں کہ ہم ڈاکومنٹیشن، اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کرنے جا رہے ہیں، ہم ٹیکس کی والی بات سر صاحب ایک طرف بھی رکھتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کے پاس جن کے پاس ریسورسز ہیں، جن کے پاس تمام اس ملک کی دولت کے ریسورسز ہیں اور وہ بزنس کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پیسے کما رہے ہیں، اور بہت سارے جیسے پہلے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ فائنانس منسٹر ڈاکومنٹیشن میں آ جائے بھی آتے ہیں تو اس میں اور اگر ہم ٹیکس جنریٹ کریں گے، ڈاکومنٹیشن کریں گے آپ کے ملک کی اکانومی تو یہ سارے پیسے یقیناً ہم ان غربا کو ہی دیں گے جو ٹیکس نہیں دے رہے، ہم ان پہ ٹیکس نہیں لگا رہے۔ ایک نہیں سن لیں، آپ اس کے علاوہ سر اس طرح یہ جواب دے دیں گے نا، چلو سوال کر لیں سر۔ جنرل سیلز ٹیکس یا RGST، اس کا انسیڈنس کس پہ جاتا ہے سر؟ یہ آنریبل منسٹر صاحب بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جی جنرل سیل ٹیکس پہلے آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم ریفارمز کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے پوری دنیا کا، میں نے پہلے بھی سر ہم وہی کر رہے ہیں، اور جب ہم وہی کر رہے ہیں جب سوال کیا میرا جواب سر، میرا سوال یہ تھا اس کا انسیڈنس کس پہ ہے، برڈن کس پہ جاتا ہے؟ کس پہ برڈن ہے اس کا برڈن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر نیا ٹیکس ہو تو برڈن جائے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ نیا ٹیکس نہیں ہے، ہم صرف ان لوگوں سے ٹیکس لیں گے جو ٹیکس نہیں دے رہے، ہم ان لوگوں کا بزنس ڈاکومنٹس کریں گے جو تو پیسہ لے کے پھر کیا کریں گے؟ اس سے پیسہ لے کر ہم غریبوں کی خدمت کریں گے۔ تو ابھی جو پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ میں آپ کو عرض کروں، وہ پیسہ ہم لوگوں تنخواہیں کو پہلے میں عرض کر چکا ہوں 50% ہم نے بڑھائی ہیں، اس کے علاوہ ہم نے سارے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اپنے ریگولرائز بھی کیا ہے، کانٹریکٹ والوں کو بھی کیا ہے، اور ڈیلی ویجز والوں کو بھی کیا، میری سن لیں، اور اس کے بعد میری سن لیں سر میری سن لیں، ہم ڈائریکٹ سبسڈی کا ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے غریب لوگوں کو ڈائریکٹ سبسڈی کا پروگرام لانچ کیا ہے، اور اس پروگرام میں پولٹری ایسوسیشن والے مجھے بتا رہے تھے، پولٹری ایسوسیشن والے بتا رہے تھے کہ فیڈ کے اوپر، پولٹری ایسوسیشن والے بتا رہے تھے کہ فیڈ کے اوپر جب آپ RGST لگائیں گے تو تقریباً 36 روپے کلو مرغی کے گوشت میں اضافہ ہوگا۔ سر دیکھو طلعت صاحب، 36 روپے کلو سیلز ٹیکس کی آپ اس کی نا ذرا وائریز کو سمجھیں، ٹھیک ہے سر؟ سیلز ٹیکس کا انسیڈنس میں حیران اس لیے ہوتا ہوں، سیلز ٹیکس پہلے نہیں ہے، ارے سر آپ مجھے صرف یہ بتائیں 1990 سے سیلز ٹیکس ہے، کہیں 15.5% ہے، دیکھیں ایکسپینڈ تو کرنا ہے، کہیں 27% ہے، ہم تو سیلز ٹیکس کم کر رہے ہیں۔ میری ایک سبمیشن سنیں، میں جو بات کرنا چاہتا، سیلز ٹیکس جو ہے اس کا انسیڈنس جاتا ہے آن دا بائر۔ یہ پاکستان ایک دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے تو مینوفیکچرر پروٹیسٹ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اور اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میری چیز بکے گی نہیں اس سیلز ٹیکس کی وجہ سے۔ اور اس میں اچھا دنیا بھر میں سیلز ٹیکس کی ایگزمپشنز ہیں، ایڈیبلز پہ نہیں ہوتے، بچوں کی کموڈیٹیز پہ نہیں ہوتے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ نہیں ہوتے۔ طلعت صاحب آج آپ جو کرنے جا رہے ہیں، میں نے معذرت کے ساتھ، میں نے بھی آنریبل فیڈرل منسٹر صاحب نے بات کی کہ ہم سبسڈی کا ڈائریکٹ ہم انسیڈنس دینا چاہ رہے ہیں۔ طلعت صاحب سر TCP کے پاس چینی موجود، آج کل کریشنگ سیزن ہے، یہ میں خود ذمہ دار ہوں، یہ ذمہ دار ہے، سپٹمبر 15 از دا ڈیٹ کہ جب سندھ میں شوگر ملز شروع ہوتی ہیں، اور 1 اکتوبر از دا ڈیٹ جبکہ پنجاب کے اندر شوگر ملز شروع ہوتی ہیں۔ بریک ہے، بریک کے بعد نہیں مجھے بریک لینا، پروڈیوسر جو ہے وہ بار مجھے کہہ مجھے بریک لینا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین، تھوڑا سا وقت رہ جائے گا، میں کچھ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ٹیکس ایکسپینڈ کرنے کے خلاف نہیں ہیں، ٹیکس ہونا چاہیے، ٹیکس لگانے والے کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ایک جو ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے، نمبر 2 اور کیا واقعتاً حکمرانوں کے پاس کوئی ویژن ہے کہ وہ مسائل حل کر پائیں جس سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ اسٹے ٹیون، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔